بدر کے قیدی اپنے مستقبل کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ایسے میں ایک تھیلا لا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجوایا ہے۔ اس میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کا فدیہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھیلا کھولتے ہیں اور پھر فضا اداس ہو جاتی ہے۔ تھیلے میں سے ایک ہار نکلتا ہے۔ یہ تو وہی ہار ہے جو محبوب صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر مبنی سلسلے کا یہ 7واں حصہ ہے۔ اگر آپ نے پچھلے حصے نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے۔ مزید چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھتی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے لبریز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان کی تعریف کیے چلی جاتی ہے۔ آواز میں محبت، خلوص، احسان مندی اور اعتراف و وفا کی مٹھاس کھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظوں میں مزید زور پیدا فرما دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کا نبی جب قسم کھاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس قسم کی سچائی پر قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی محبت کے سارے رنگ اس قسم میں سمٹ آتے ہیں۔ آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اس نے مجھے کوئی ایسا مہرباں عطا نہیں کیا جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ کیا خوبصورتی ہے، کیا جلال ہے، کیا جمال ہے ان لفظوں کا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاز کے لیے بھلا اور کون کس پیرائے میں اس سے زیادہ خوبصورت اور میٹھی بات کہہ سکتا تھا۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تب انہوں نے مجھ پہ یقین کیا، جب لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولنے کا بہتان لگایا تب انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے اپنی جائیداد سے میری مدد کی، اور خدا نے مجھے ان کے ذریعے اولاد عطا کی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رطب اللسان تھے، ان کا ایک ایک عمل گنوا رہے تھے۔ اللہ تعالی خود بھی زبان رسالت سے اس عظیم خاتون کا مقام اور مرتبہ قیامت تک کے لیے واضح کر دینا چاہتا تھا۔ وہ عظیم ہستی جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت کا اعزاز پایا تھا، سب سے پہلی بیوی تھی، سب سے پہلی وحی کو انہوں نے سنا تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھی، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ سیکھا تھا، سب سے پہلے نماز سیکھی تھی، اور سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے اور بیٹی کی ماں تھی۔ ان ڈھیروں اعزازات کے ساتھ
وہ آخر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب کیوں نہ ہوتی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری اور غم گساری اتنی عزیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں اور سہیلیوں تک کا خیال رکھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تشریف فرما ہونے کا گدا اور تکیہ تک ان کو دے دیتے تھے اور پوچھے جانے پر فرماتے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ محبت کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عزیز بیوی سے اتنی محبت پر رشک کرتی تھی اور کہتی تھیں کہ میں کبھی ان سے نہیں ملی مگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری عورت سے محبت پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتا تھا۔ وہ اکثر ان کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کو اتنا اونچا مقام دیتے تھے کہ جب بھی وہ بھیڑ کی قربانی کر کے حصے تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو حصہ بھجواتے تھے۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سوال پر غور کر رہے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ غزوہ بدر کے قیدی اپنے مستقبل کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ایسے میں ایک تھیلا لا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجوایا ہے۔ اس میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کا فدیہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھیلا کھولتے ہیں اور پھر فضا اداس ہو جاتی ہے۔ تھیلے میں سے ایک ہار نکلتا ہے۔ یہ تو وہی ہار ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے چاؤ سے اتار کر اپنے گلے سے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شادی کے موقع پر پہنا کر اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ آج اسی پیاری بیٹی نے اپنی پیاری ماں کا وہی ہار اپنے پیارے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے پیارے والد کو ہی بھجوا دیا تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی تھیں جو بیٹی کی رخصتی کے دن سے وابستہ تھیں۔ برسوں محبتوں کا مرکز بنے رہنے والی بیٹی جب گھر کی دہلیز سے رخصت ہونے لگتی ہے تو ماں باپ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آج یہ ساری یادیں پھر تازہ ہو چکی تھیں۔ اس خاموش جذباتی فضا میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گونجے، اگر آپ لوگوں کی رضا ہو تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قیدی کو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کا مال انہیں لوٹا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بھلا یہ ممکن ہی کس طرح تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان کے صحابہ ٹال دیں۔ چنانچہ ابو العاص اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہار ہاتھ میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دل میں لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ آج اس ہار نے ان کو بچا لیا تھا اور انہوں نے جاتے ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو مدینہ روانہ کر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد خود بھی اسلام لے آئے اور مدینہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت نے آج برسوں بعد بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں اور ماہ اور سال چاہے کتنے ہی بیت گئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرخلوص وفاؤں کا
آج بھی پہلے کی طرح محترف تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کچھ اس طرح اپنی محبت سے بھر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پہلے آسمان اور پھر زمین کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی بہترین خاتون ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر بہترین خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں آنے والی 4 بہترین خواتین میں شامل فرمایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں اس حال میں رہیں کہ ان کے شوہر کبھی ان سے ناراض نہ ہوئے۔ سیرت کی کتابیں ایسے کسی واقعے کے بیان سے قاصر ہیں جس میں صاحب حسب و نسب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عمل سے نبی مہربان کے دل آزاری کا کوئی معمولی سا حوالہ بھی موجود ہو۔ امت کی بیٹیوں کے لیے ان کے 25 سال پر پھیلے کردار میں کتنا خوبصورت سبق موجود ہے۔ بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا۔